مطلوب ہے، اس کے لیے دنیا کا پاکیزہ ترین خاندان اپنے سر کٹا کے پیغام دے رہا ہے، اللہ کو نہ چھوڑنا، باقی جو چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا، یہی تبلیغ کا پیغام ہے۔ اپنے بھائیوں کو، بچوں کو ذبح ہوتے دیکھنا آسان ہے۔ امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے۔ ان کے ایک خادم نے کہا، حضرت آپ ساری رات کیوں روتے؟ سوتے ہی نہیں، ساری رات روتے رہتے۔ تو وہ پھر رونے لگے اور فرمایا، میرے دوست، یعقوب علیہ السلام کا یوسف گم ہوا تھا، مل گیا تھا، لیکن ایک کی جدائی میں 40 سال رو 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 آنکھیں ختم کر دیں۔ میں نے ان آنکھوں سے سارے گھر کو ذبح ہوتے دیکھا ہے۔ میں نے اپنے پورے گھر کے، یہ ابو بکر بن علی نیزے پر، یہ عثمان بن علی نیزے پر، یہ عباس بن علی نیزے پر، یہ عبداللہ بن علی نیزے پر، یہ حسین بن علی نیزے پر، باقی بھائی اور ماؤں سے، یہ فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے، میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے، اپنا بیٹا علی الاکبر نیزے پر، علی الاصغر نیزے پر، عبداللہ نیزے پر، اپنے بھتیجے قاسم بن حسن نیزے پر، ابو بکر بن حسن نیزے پر، عبداللہ بن حسن نیزے پر، چچا کے بیٹے، چچا زاد بھائی عبداللہ بن جعفر کے بیٹے عون بن عبداللہ نیزے پر، محمد بن عبداللہ نیزے پر، عادی بن عبداللہ نیزے پر، عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، مسلم بن عقیل کے بیٹے عبداللہ بن مسلم نیزے پر، عبد الرحمن بن مسلم نیزے پر، عثمان بن عقیل نیزے پر، یحییٰ بن عقیل نیزے پر، جعفر بن عقیل نیزے پر۔ نسل کو ذبح کرانا آسان ہے۔ شراب بیچنے والا کہتا ہے روٹی زیادہ ملتی ہے، شراب بیچتا ہوں، انگلینڈ میں رہتا ہوں، شراب بیچے بغیر کام نہیں چلتا، لگا دو کربلاؤں کو آگ، بدل دو اپنی تاریخ۔ پوری نسل اہل البیت، اہل البیت، اہل البیت ذبح ہو کے پیغام دے رہے ہیں، لیتک تحلو والعیام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت الشرابی من ودادک صافیا والشربی من ماء المعین السراب اذا صح منک البد فالکل حین وکل الذی فوق التراب التراب۔ میرے رب تو ملا تو سب کچھ ملا، تو راضی تو سب کچھ ملا، تو ناراض تو کچھ بھی نہ ملا۔ اپنی منزل بدلو بدلو بدلو۔ بتانے والا اللہ، اس کا حبیب ہے۔ کون کامیاب ہے جس نے اللہ کو راضی کیا؟ کون کامیاب ہے جس نے اللہ کے رسول کو راضی کیا؟ وہ ہے کامیاب۔ کون ناکام ہے جس سے اللہ ناراض ہوا، جس سے اللہ کا رسول ناراض ہوا؟ کون ناکام ہے؟ قد افلح من سکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں دھکا دے دیا ناکام ہے، جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے نکالا اور اللہ کی فرمان برداری کا پاکیزہ غسل کیا، یہ کامیاب ہے۔ جو جنت میں پہنچا وہ کامیاب، جو جہنم میں پہنچا وہ ناکام۔ بڑے زمانے بعد حدیث یاد آئی، جب نیکیاں تولی جائیں گی اور اگر وہ بڑھ گئیں تو اعلان ہوگا، ان فلان ابن فلان قد ثقلت موازینہ وسعد سعادۃ لا یشکا بعدها ابدا۔ لوگو، فلاں فلاں کا بیٹا یا فلاں فلاں کی بیٹی، اس کی نیکیاں بڑھ گئی ہیں اور وہ کامیاب ہو گیا ہے، اب کبھی ناکام نہ ہوگا۔ اس اعلان کے ہوتے ہی میرا اللہ کہے گا جنت کے جوڑے پیش کیے جائیں، جنت کا تاج سر پہ سجایا جائے، چہرے کو نور سے میک اپ کیا جائے، ہاتھوں میں کنگن پہنائے جائیں، 5 فٹ کو 130 فٹ میں بدل دیا جائے، 6 فٹ، 6.25 فٹ، 5 فٹ، 5.25، 5.5، 130 فٹ ہائٹ دی جائے۔ جنت کی ہائٹ ہے 130 فٹ۔ 100 جوڑے، سر پہ تاج، ہاتھوں میں کنگن، کہے گا جا بتا، جا سارے محشر والوں کو بتا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ یوں مڑے گا اور جیسے اس کی نظر پڑے گی پیچھے ایسے نور چمکتا چلا جائے گا، جیسے اندھیرے میں ہیڈ لائٹس چمکتی چلی جاتی ہیں، چمکاتی چلی جاتی ہیں۔ کہے گا ہاں اقرؤ کتابیہ، آؤ میرا پیپر دیکھو، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گئی۔ ارے کیسے؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے، میں تیاری کرتا رہا، میں کرتی رہی۔ اللہ کا جواب آئے گا، فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ میرے بندے بندی کو پاک کامیاب خوبصورت زندگی مبارک۔ آئیڈیل ہوم اب آیا ہے، اب آیا ہے۔ دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے،
اب آیا ہے آئیڈیل ہوم، آپ کو پاک زندگی، خوبصورت زندگی مبارک کہاں؟ فی جنت عالیہ، اونچی جنت، عالی شان جنت، جس میں ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، ایک سونے کی، ایک چاندی کی، بیچ میں سیمنٹ، مشک، گھاس، زعفران، اور اوپر دیکھو انہوں نے کیسی بڑی چھت بنائی ہوئی، اوپر چھت عرش الرحمن، اللہ کا عرش چھت بنے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا اللہ نے عرش حسین ترین مخلوق بنائی، حسین ترین مخلوق ہے اللہ کا عرش۔ اور ایمان والی بیویاں مردوں سے پہلے جنت میں پہنچیں گی، مردوں سے پہلے پہنچیں۔ درجے تو ہر ایک کے الگ الگ ہیں، پہلے پہنچنے میں درجے کی بلندی نہیں، پہلے پہنچنے میں ہے کہ جنت کا حسن لے کر اپنے خامندوں کا استقبال کر، یہ جنت کے حسن کے ساتھ پہلے کھڑی ہوں گی، یہ پیچھے پہنچیں گی، اس کو گلے لگائے گی، کہے گی انت حبی و انا حبک، تو میرا محبوب میں تیری محبوبہ۔ دنیا میں 4 کمیاں تھیں، لڑائی ہوتی تھی، بڑھاپا آتا تھا، ساتھ چھوٹتا تھا، موت آتی تھی، تو ان 4 کا جواب دے رہی، انا راضیہ فلا اسخط ابدا، اب میں راضی ہوں، اب میری آپ کی کبھی لڑائی نہیں ہوگی۔ انا الناعمہ فلا ابأس ابدا، دنیا میں بوڑھی ہو گئی تھی، اب مجھے ہمیشہ جوانی مل گئی، اب مجھے بڑھاپا نہیں آئے گا۔ انا المقیمہ فلا ارحل ابدا، میں اب ہمیشہ آپ کے پاس ہوں، کبھی آپ کو چھوڑ کے نہیں کہوں گی میں جا رہی ہوں، مجھے پیپر بھیج رہی ہوں، میں کورٹ میں جا رہی ہوں، بس ہمیشہ تیرے پاس ہوں۔ انا الخالدہ فلا اموت ابدا، اب موت مر گئی، اب ہمیشہ تیرا میرا ساتھ ہے۔ ان کو لے کر آئے گی بیگم، آگے خدام، غلمان، حور، قصور دونوں آئیں گے، الفاظ کہاں سے لاؤں، کارپٹ بچھے ہوئے ہیں، تختوں پر بٹھایا جائے گا، سونے چاندی سے بنے ہوئے، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے، اوپر قالین بچھے ہوئے۔ عجب آیت ہے، آپ اچانک یاد آ گئی، بطائنھا من استبرق، اللہ تعالیٰ کہہ رہا وہ جو میں نے قالین بچھائے ہیں نا، اس کے اوپر جو کچھ نقش و نگار ہے وہ چھوڑو، اس کے نیچے، ہم جب کسی چیز کو ڈیزائن دیتے ہیں تو اوپر دیتے ہیں، نیچے تو نہیں ہوتا۔ اب کرتے پر کڑھائی اوپر ہوتی ہے تاکہ نظر آئے، نیچے تو نہیں ہوتی۔ کوئی بنیان پہ کڑھائی کرتا ہے کہ پیچھے بٹن کھول کے بکھاوے، ادھر بکھو، وہ تو مشکل ہو جائے۔ کوئی بغل میں کڑھائی کرتا ہے، ادھر دیکھیے جی ذرا، ادھر ادھر دیکھیے، یہاں ہوتی ہے صاحب نظر آئے، واہ میرے رب، میرا رب فرما رہا ہے کہ وہ جو میں نے اس کے اوپر بنایا ہے نا وہ تم سمجھ نہیں سکتے۔ وہ قالین ایسے زمین پر پڑے ہوئے ہیں، تو زمین کے جو نیچے والا حصہ ہے وہ تو اٹھا کے دیکھیں گے تو نظر آئے گا نا، وہ اگر فلیٹ بھی ہو تو کیا مسئلہ ہے، فلیٹ ہی ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے اوپر ڈیزائن ہوتا ہے۔ پر میرے رب نے کہا اوپر والا تو میں بتاتا نہیں، جب تم اسے اٹھا کے دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں ایسے ایسے ہو جائیں گی، ایسے حسین ڈیزائن میں نے نیچے بنائے ہیں کہ تمہاری آنکھیں برداشت نہ کر سکیں، تو اوپر کا ڈیزائن کیسا ہوگا جس پہ تمہیں بٹھاؤں گا، گاؤ تکیے لگاؤں گا، آگے سرہیاں ہوں گی، ان میں معین کی شراب ہوگی۔ کیا دنیا کی شراب پیتے ہو، منہ میں بدبو، پیشاب اندر نکل رہا ہے، ادھر گرا پڑا ہے، ادھر گرا پڑا ہے، گردے خراب ہو رہے ہیں، جگر خراب ہو رہا ہے۔ کہا ٹھہر تو صحیح، معین کی شراب تیار ہے، اور ایک شراب کا نام ہے رحیق، رحیق جو صرف وی آئی پیز کے لیے ہے، جنت الفردوس۔ جو باقی جنتی ہیں اس میں تھوڑا قطرہ ڈالا جائے گا، جیسے ہم زمزم نہیں لاتے تو 2-4 قطرے پانی میں ڈال کے دے دیتے ہیں، تو میرا رب رحیق کی شراب سارے جنتیوں کو ایسے 2-4 قطرے ڈال کے دے گا۔ لیکن جو اوپر والے ہیں رحیق نہیں، سوری تسنیم، یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون۔ رحیق کی شراب تو عام ہے، تسنیم، تسنیم جنت الفردوس، سورہ مطففین، جنت الفردوس، جنت الفردوس کی شراب ہے جو صرف جنت الفردوس والے پیئیں گے۔ نیچے والوں کو 2-4 قطرے ڈال کے پلائے جائیں گے، اور اوپر والوں کو خالص پلائی جائے گی، اور پلانے والا اللہ خود ہوگا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، یہ تیرا رب تمہیں پلاتا ہے۔ اس سے نیچے یسقون فیہا کأسا کان مزاجہا زنجبیلا، جنت کی لڑکیاں پلائیں گی، نوکر پلائیں گے۔ اس سے نیچے یشربون من کأس کان مزاجہا کافورا، خود ڈال کے پئیں گے، خود ڈال کے پئیں گے۔
پلانے والے سب کے خدام اور نوکر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہ بتا رہا ہے کہ بتانے میں درجے بندی ہو رہی، خود پی رہے ہیں ان کو بھی نوکر پلائیں گے، پلایا جا رہا ہے ان کو بھی نوکر پلائیں گے، اللہ پلائے گا اپنی شان کے مطابق پلائے گا، اس کا مطلب ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ میں خود پلاؤں گا، بٹھائے گا، نیچے نظر پڑے گی دودھ شہد شراب کی نہریں، اوپر نظر پڑے گی درختوں کے سائے پھیلے ہوئے، اللہ کا عرش چمکتا ہوا، سامنے نظر پڑے گی تو پرندے اڑتے ہوئے، دائیں بائیں دیکھیں گے تو نوکر کھڑے ہوئے، آگے پیچھے دیکھیں گے تو چشمے ابلتے ہوئے، پھل پکے ہوئے، سائے پھیلے ہوئے، خوشے لٹکے ہوئے، قالین بچھے ہوئے، سراہیاں دھری ہوئیں، جام بھرے ہوئے، مزے میں لگے ہوئے، کلو واشربو، جاؤ نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات، موج کرو، مزے کرو، میلہ کرو کہ تم نے دنیا میں راضی کیا، آج تمہیں تمہارا رب راضی کرے گا۔ فرشتے نوکر آئیں گے، سلامن سلاما سلامن سلاما، بڑے خوش ہوں گے، نوکر سلام کر رہے ہیں۔ پھر فرشتے آئیں گے، سلام علیکم بما صبرتم، فرشتوں کے سلام پر وہ ہل جائیں گے، آپ ہمیں کیسے سلام کر رہے ہو، آپ تو فرشتے، وہ کہیں گے بما صبرتم، جو لندن میں آپ نے صبر کیا اس کا صلہ ہے کہ ہمیں حکم ہوا ہے کہ آپ کو سلام کریں۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، فرشتوں کے سلام کا نشہ۔ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم تھا تو وہ ہمارے علاقے کے ایک زمیندار اس کو مل کر آیا، پتہ نہیں کہاں سے باتیں یاد آ جاتی، تو جب واپس آیا نا تو اس سے بات کرے تو منہ نہیں کر لگو، اگر چو جی تو کیوں ہے کہ اسے منہ نال بھٹو نال گل کی تھی، اس نال توڑے نال گل کر، وہ ایک نشہ ہوگا۔ بھٹو بھی ہمارے ایک تھوڑی سی حکومت ملی تو اس نے اس کو اپنی عزت محسوس، جب فرشتے آ کر سلام کریں گے تو ہوا میں اڑ جائیں، فرشتے سلام کر رہے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، حیران ہو رہے ہیں، ہائے ہائے ہائے، ابھی یہ حیرانی لذت باقی ہوگی، ایک دم میرے رب کا عرش یوں کھولے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندے اور بندیوں، آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے، یہ ہے عزت، یہ ہے دھن دولت، یہ ہے شہرت، یہ ہے کامیابی، یہ ہے بلندی، باقی سب پستی ہے۔ پھر اللہ میرے بندو خوش ہو، راضی ہو، ہے میرے حبیب نے فرمایا اللہ ہر ایک کا نام لے کر، ہر ایمان والے مرد عورت کا نام لے کر اللہ پوچھے گا کیا حال ہے، آپ ٹھیک، خوش، کوئی تکلیف، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ آپ نے ایوب علیہ السلام کا نام سنا ہے، اہل ایمان ہو، 18 برس بیمار رہے، دردوں نے ڈیرے ڈال دیے، کیڑے پڑ گئے، یہ غلط بات ہے، نبی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ اس کو کیڑے ڈال دے، بیماری تھی بہت زیادہ، 18 سال کے بعد ٹھیک ہوئے۔ ایک دن کسی نے پوچھا حضرت بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ فرمایا آج کے دنوں سے زیادہ مزے کے تھے۔ کہیں وہ کیسے؟ کہ جب بیمار تھا روزانہ اللہ ایک دفعہ پوچھتا ایوب کیا حال ہے، اس آواز میں جو لذت تھی اب وہ ختم ہو گئی ہے، اور وہ کیا وقت ہوگا جب عرش کے دروازے کھل چکے ہوں گے اور اللہ سامنے ہوگا اور تم بیمار نہیں ہوگے، موت نہ ہوگی، دکھ درد دکھڑے نہ ہوں گے، اور اللہ تمہارا نام لے کر کہے گا کیا حال ہے، کوئی خدمت، کوئی ضرورت، کہیں گے یا اللہ بڑے راضی ہیں، تو پھر اللہ فرمائے گا تو اب تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں، کہیں گے یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہے، تو اللہ فرمائیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہ ہوں گا، منزل ملی، وہ منزل کیا منزل ہے جو مل کے چھن جائے، وہ عزت کیا عزت ہے، وہ دولت کیا دولت ہے، وہ شہرت کیا شہرت ہے، جسے موت مٹا دے، قبر گلا دے، ہوا اڑا دے، تاریخ دھلا دے، جن کے نام کی گونج تھی دنیا میں آج ان کو جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ کامیابی ہے، یہ میرے نبی نے بتائی ہے، یہ میرے اللہ نے بتائی۔ آج میں راضی ہو گیا، جاؤ کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ اب یہ سارے کہیں گے یا اللہ ہمیں تو لندن میں پتہ نہیں تھا آپ ایسے جمال والے حسین جمیل، یا اللہ ہمیں اجازت تو دے، ہم ایک سجدہ کرنا چاہتے، ایک سجدہ تمہیں بغیر دیکھے کرتے تھے،
لیکن مزہ نہیں آیا. آج دیکھنے کے بعد پتہ چلا سجدہ کریں. میرا اللہ کہے گا قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود، جاؤ جاؤ سجدے معاف کر دیے. لندن میں تھے، ویسٹ ہیم میں تھے، ایسٹ ہیم میں تھے، وہ وہاں تھے، یہاں نہیں. وہاں تم غلام تھے، میں مالک تھا، تمہارے ذمے میری عبادت تھی. اب تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا. باؤ بولو کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، کیا کرنا ہے، جاؤ موج میلہ کرو. کہیں گے یا اللہ تجھے دیکھتے رہیں اور کچھ نہیں چاہیے. کہ نہیں، جمعے آ جانا، باتیں ہوں گی، دیدار بھی ہوگا، بات بھی ہوگی، کلام بھی ہوگے، مزے بھی ہوں گے. ہر جمعے میں تمہارا رب تمہارے دیدار کو آؤں گا. لیکن جو جنت الفردوس والے ہیں انہیں جمعے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا. انہیں اللہ صبح بھی دیدار کرائے گا، شام بھی دیدار کرائے گا. اور میں قربان جاؤں ابو بکر کو، ماں نے کیا ہیرا جنا، کیا لال جنا. میرے نبی نے فرمایا اللہ لوگوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا. ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولی ابی بکر خاصۃ. ساری دنیا کو دیدار عام ہوگا جنت میں، اور صدیق کو دیدار خاص ہوگا. یار بھی خاص تھا، دیدار بھی خاص ہوگا. ہاں میرے نبی نے فرمایا میں نے سب کا حق ادا کر دیا ہے، ابو بکر کا ادا نہیں کر سکا، اس کا حق میرا اللہ ہی ادا کرے گا. جمعرات کا دن ہے، آپ بیمار چل رہے ہیں، عشاء کی نماز کے لیے اٹھنا چاہا، غش آ گیا، بے ہوشی ہو، پھر اٹھے، عشاء ہو گئی، کہا جی انتظار. اٹھنے لگے، پھر گر گئے، پھر اٹھے، عشاء ہو گئی، کہا جی انتظار ہے. اٹھنے لگے، پھر گر گئے، پھر اٹھے، عشاء ہو گئی، کہا جی انتظار ہے. کہا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے. ابو بکر پچھلی صف میں تھے، عمر پہلی صف میں تھے. تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھانی، انہوں نے عمر کو آگے کر دیا. عمر نے کی اللہ اکبر، ہے میرے نبی بیماری میں پکارے، عمر کو پیچھے کیا جائے، ابو بکر کو آگے کیا جائے. میرے اللہ کا فرمان ہے، میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. اب اللہ الا ان یکون ابا بکر. کیا ماؤں نے لال جنے، کیا نصیب ہے نبی کے ساتھ کھڑے ہوئے. ایک دفعہ آپ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد میں تو آپ کے ادھر ابو بکر تھے، ادھر عمر تھے، سامنے صحابہ تھے، تو آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے، یوں ہاتھ پکڑ لیے، کہا مجھے دیکھو، ہاکذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم تینوں یوں اٹھیں گے، ادھر ابو بکر اور ادھر عمر. کہا میرے بندو وہ دنیا تھی، تم غلام تھے، بندے تھے، میں آقا، اب تم میں مہمان، میں میزبان. اب میں پورے لندن انگلینڈ میں پھرا ہوں تو میں نے تو کہیں ایک پینی کی روٹی بھی نہیں کھائی کہ میں مہمان تم. تو انسان میزبان بن جائے تو اپنا سب کچھ پیش کر دیتا ہے. تو اللہ ہے، اللہ جاؤ مزے کرو، جمعے آیا کرو، تمہارے مزے کرائے جائیں گے. اللہ کے دسترخوان پہ بٹھایا جائے گا، کھلایا جائے گا، پلایا جائے گا، سنایا جائے گا. تھوڑی دیر گانا سننا چھوڑ دو، تھوڑے دنوں کے لیے چھوڑ دو. میرا اللہ جنت کی حوروں سے کہے گا سناؤ جو لندن میں گانے نہیں سنتے تھے انہیں آج جنت کا گیت سناؤ. جنت کی لڑکیاں جو سر لگائیں گی نا، مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ ہم جو گانا تیار کرتے ہیں 3.5 منٹ کا ہوتا ہے. 3.5، میں کہا 4 بھی پورے نہیں. میں کیوں کہ لوگ بور ہو جاتے ہیں. میں کہا پھٹے موقع میں کہا میرا رب جنت کا پہلا گانا سنائے گا جنت کی لڑکیوں کا. کیا کتنے منٹ کا، کتنے گھنٹے کا، گھنٹے چھوڑ منٹ چھوڑ، 70 سال کا ایک گانا. یوں بیٹھے سنتے رہے، جو یہاں ہے وہ یہیں رہے گا، جو یہاں ہے وہ یہیں رہے گا، جو یوں بیٹھا وہ وہیں بیٹھا رہے گا، جو ایسے بیٹھا ویسے بیٹھا رہے گا، جو یہاں ہے وہ ہل نہیں سکے گا. جنت کی حور گانے والی ہو. میرے نبی نے فرمایا جنت کی لڑکی سورج کو انگلی کا اتنا فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا، تو چہرہ کیسا ہوگا. 7 سمندر میں تھوک ڈالے، سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں. مردوں سے بات کرے زندہ ہو جائیں، زندوں کو چہرہ دکھا دے کلیجے پھٹ جائیں. دوپٹہ ہوا میں لہرا دے کائنات روشن ہو جائے. ایک قدم خامند کی طرف سے چل کے آئے، 1,00,000 ناز و انداز دکھائے. مسکرائے تو دانتوں سے نکلے ہوا نور ساری جنت کو روشن کر دے. ہاں ایمان والی عورتوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایمان والی عورت اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. اور عجیب سنو، ایک کالا ہے، یا رسول اللہ میں تو بالکل کالا سیاہ، میں جنت میں جا سکتا ہوں. کا کیوں ڈرتے ہو؟ تو آ تو صحیح جنت میں، پر جو میں کہوں وہ کرنا ہوگا. تو جو مسلمان مرد عورت دنیا میں کالا ہے، اللہ اس کو جنت میں ایسی خوبصورتی دے گا
کہ 1000 سال کے فاصلے سے اس کے چہرے کا نور دکھائی دے گا۔ افریقہ والے جنت میں سب سے خوبصورت ہوں گے۔ ہاں، اللہ فرمائے گا کیسا ہے؟ کہیں گے زبردست۔ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ وہ کیا؟ یا داؤد، اے داؤد آؤ ممبر پہ بیٹھو۔ پوری جنت وہ بن جائے گا ساز، اور پوری جنت کی ایک ایک ڈالی، ایک ایک پتا اس سے نئے نئے رنگ کا ساز بولے گا، دھن نکلے گی۔ پھر داؤد علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی۔ دنیا میں کیسی تھی کہ جب داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے، تو میں نے واپس کر دی، بلکہ زیادہ کر دی۔ پھر داؤد علیہ السلام کا نغمہ ہوگا اور گیت ہوگا، ان کا ساز ہوگا، جنت والوں کو جنت بھول جائے گی۔ پھر اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ کیا؟ کہ یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب اے محمد آ جا، اب آپ کی باری۔ پھر میرے حبیب کا نغمہ ہوگا، جنت کا ساز ہوگا، وہ آواز ہوگی، یہ دھن ہوگی، وہ لے ہوگی، یہ سر ہوگا، وہ ساز ہوگا۔ جنت مست، جنتی مست، پانی مست، ہوائیں مست، درخت مست، فرشتے مست۔ پھر اللہ کہے گا اب اس سے اچھا سنو۔ کہے گا اللہ اس سے اچھا؟ ہاں، وہ کیا؟ کہ تمہارا رب تمہیں سنے۔ لم یبقى الا ارحم الراحمین۔ اب اللہ کی آواز کو جنت کی ضرورت نہیں، جنت کے ساز کی ضرورت نہیں ہے، لہذا ہر شے تھم جائے گی، خاموش، اور میرا اللہ اپنا قرآن سنائے گا۔ اور پہلے جو سن رہے تھے صرف کانوں سے سن رہے تھے اور مزہ لے رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا سسٹم ہے جس سے ہم سنتے ہیں، اچھی آواز ہوتی ہے، مزہ آتا ہے۔ جب اللہ 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 اپنا کلام سنائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پوری باڈی کا ہر سیل کان بن جائے گا، اور اس سے اللہ کی آواز اندر جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ میرے بھائیو، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا اپنی منزل بناؤ، منزل بناؤ، منزل بناؤ۔ ٹریک بدلنا پڑے گا۔ تبلیغ ٹریک بدلنے کی محنت ہے۔ جن راہوں پہ جا رہے ہو یہ اللہ رسول تک نہیں جاتی۔ اللہ رسول کو جانے والی راہیں اور ہیں، جس میں سب سے بڑا عمل محبت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل بتاؤ۔ صحابہ نے کہا نماز، فرمایا نہیں، اچھی چیز ہے یا رسول اللہ۔ جہاد، ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ روزہ، فرمایا نہیں۔ حج، فرمایا نہیں۔ اللہ و رسولہ اعلم، آپ جانے، آپ کا رب جانے۔ تو آپ نے فرمایا ان اوثق عر الاسلام الحب للہ، اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں محبت کرنا ہے اور اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے۔ آپس کی محبت سب سے بڑا عمل جس سے میں اور آپ امت بنیں گے۔ آج ہم امت نہیں ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، چونکہ آپ سب کی روٹس انڈیا پاکستان سے ہیں، اور انڈیا پاکستان فرقہ واریت کی آگ میں جل رہا ہے، اور خاص طور پر میرا دیش پاکستان خون و خون ہوا پڑا ہے۔ اس فرقہ واریت نے وہ آگ لگائی ہے۔ میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، مسلمان بن کے رہنا، مسلمان بن کے رہنا۔ تمہارا تعارف مسلم ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ هو سماکم المسلمین من قبل ان الدین عند اللہ الاسلام حنیفا مسلما وما كان من المشرکین وامرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین۔ مسلم، مومن، یہ ہمارا تعارف ہے، یہیں تک رہنا، اللہ کے واسطے آگے نہ جانا۔ کیونکہ میں دھواں تھوڑا سا محسوس کر کے آیا ہوں، میں گلاسگو تک گیا ہوں، دھواں اٹھ رہا ہے، آگ سلگ رہی ہے۔ بجھانے والے بنو، تیری دکھانے والے نہ بنو، اللہ کے واسطے امت بنو۔ اس امت میں اختلاف رہے گا، نہیں مٹ سکتا، اختلاف کے باوجود محبت کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن ہماری نفرت یہاں تک چلی گئی ہے کہ سلام کا جواب بھی، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں۔ کسی کو کافر کہنا اتنا آسان ہے۔ اچھا اگر وہ کافر ہے اور کہتا میں مسلمان ہوں تو اسے سینے سے لگانا ہم میرے نبی نے سکھایا ہے، دھکا دینا تو نہیں سکھایا۔ عبداللہ بن ابی سے بڑھ کے کون کافر ہوگا؟
جہنم کے 7 قید خانے ہیں، جہنم، حطمہ، لظہ، سعیر، سقر، جہیم، حاویہ، سب سے نیچے حاویہ ہے، اس میں منافق ہوں گے۔ ابو جہل بھی اس میں نہیں ہے، ابو جہل جہیم میں ہے، پتھر کا پجاری جہیم میں، اور منافق حاویہ میں، جو جہنم کی سب سے خوفناک آگ ہے حاویہ۔ میرے نبی نے تو منافقوں کو بھی سینے سے لگایا۔ عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ پکا مسلمان، ہمارے نبی پانی پی رہے ہیں، ان کے بیٹے یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دے۔ کیا کرو گے؟ کہ باپ کو پلاتا ہوں شاید ایمان اس کے اندر آ جائے۔ دے دی، ابا یہ پانی پیو۔ کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی کا بچا ہوا ہے، پی لے شاید تیرے اندر ایمان آ جائے۔ کہ جا کہیں سے پیشاب لے وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیوں گا۔ ان کو چھوڑا غصہ، سیدھے یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے اس منافق کا سر اڑا دوں۔ بیٹا پوچھ رہا ہے، اتنی بڑی گستاخی۔ میرے نبی فرمایا نہیں نہیں نہیں، تیرا باپ ہے، جا اس کی قدر کر۔ میں یہ نہیں کہلوانا چاہتا کہ محمد اپنے پاس بیٹھنے والوں کو قتل کر دیتا۔ تم اس کی امت ہو کر ایک دوسرے کو سلام نہ کرو، تم فرقہ واریت میں بٹ جاؤ۔ تم کیا میسج دے رہے ہو؟ کے واسطے امت بنو، اللہ کے واسطے امت بنو، اللہ کے واسطے۔ ایک دوسرے کے اختلاف کو برداشت کرو، اتنی جلدی کفر تک پہنچا رہے ہو۔ میرا نبی تو منافقوں کو سینے لگا رہا ہے۔ وہ مرنے پر آیا تو ان کے بیٹے آ گئے، یا رسول اللہ میرا باپ مر رہا ہے، آپ اپنا کرتا تو دینے میں اسے کفن پہنا دوں، شاید بخشا جائے۔ آپ نے کرتا اتار کے دے، کہتے دفع کرو منافق خبیث کو۔ اپنا کرتا دیا، نماز جنازہ تیار ہو، آپ آگے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر آگے آ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو خبر نہیں ہے کون ہے؟ کہاں خبر ہے، تو پھر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہ میرے اللہ نے کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا، میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کر دے۔ میرے اللہ نے کہا ہے 70 دفعہ بھی پڑھ تو معاف نہیں کروں گا۔ پھر آپ نے کہا اگر میرا اللہ کہتا تو 70 دفعہ پڑھے گا تو معاف کر دوں گا، تو میں اس کا 70 دفعہ پڑھ دیتا۔ چھوٹے چھوٹے اختلاف پر یہ کافر وہ کافر، کوئی جنت میں پھر جائے گا؟ کیوں کسے جامنا ہے جنت؟ ویلی پی رہ جائے گی اللہ دی جنت، اللہ کی کرنا ویلی جنت ہے۔ پھر آپ پیچھے گئے، اس کو قبر میں اتار چکے تھے، آپ نے کہا باہر نکالو، باہر نکالو۔ دوبارہ قبر سے نکالا، آپ نے لعاب نکالا، منہ کی تھوک اور اس کے منہ میں ڈالی، بخشش ہو جائے۔ اس کام کو دیکھ کر 100 منافق نے کلمہ پڑھا، اور آپ کو ایک ایک منافق کا پتہ تھا، یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ آپ نے زندگی بھر کسی کو نہیں بتایا، سب کو سینے سے لگایا ہے۔ تم اس کی امت ہو کر چھوٹے اختلافوں پر کفر کفر کفر، سلام کا جواب ہی نہیں، چونکہ تمہارے روٹس وہاں سے ہیں، انہیں کاٹ دو کاٹ دو کاٹ دو۔ امت بن جاؤ امت بن جاؤ امت بن جاؤ۔ کس طرح میرے محبوب نے سب کو سینے سے لگایا ہے۔ ذوالخویسرہ ایک اور منافق ہے، آپ نے مال تقسیم کیا، نئے مسلمانوں کو زیادہ دیا، زید الخیر کو، اقرا بن حابس کو، عباس بن مرداس کو زیادہ دیا، اوروں کو تھوڑا دیا۔ وہ کھڑا ہو گیا، یہ تقسیم میں انصاف نہیں ہوا۔ تو میرے نبی کا چہرہ فق ہو، صدمے سے غم سے فرمایا اگر میں انصاف نہیں کرتا تو پھر کون کرتا ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید کو جوش آیا، یا رسول اللہ دانی اضرب عنقہ، مجھے اجازت دیں میں اس کا سر اڑاؤں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ اس نے فجر کی نماز میرے ساتھ پڑھی ہے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ منافق ہے، اس کی نماز کا اسے کیا فائدہ؟ میرے نبی نے فرمایا تو نے دل کے اندر دیکھ لیا ہے کہ یہ منافق ہے؟ حالانکہ سب کو پتا تھا منافق ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، خطاوار سے درگزر کرنے والا، غریبوں کا والی، یتیموں کا مولا، جو ایسی صفات کا مالک ہو، اس کی امت کلمہ گو کو کافر کہے کہ نہیں تم اوپر سے کچھ اور ہو اندر سے کچھ اور ہو۔ تو اگر میں اندر سے کچھ اور ہوں تو میرا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ تمہیں کس نے ٹھیکیدار بنایا ہے کہ اندر دیکھ؟ نہیں، میرا نبی کیا کہہ رہا ہے، میرے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ تم نے خالد تم نے اندر دیکھ لیا تھا، تم نے اندر دیکھ لیا کہ منافق ہے؟ اللہ کی قسم سب کو پتا تھا منافق ہے۔ تم اس کی امت ہو جس نے منافقوں کو گلے سے لگایا۔ تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے
کے خلاف اتنے دور، نہ سلام نہ نماز. وہ جراثیم یہاں مت آنے دو. تم پرامن ملک میں ہو، تمہاری حکومت پرامن ہے، تمہاری خیر خواہ ہے، طاقتور ہے. آپس میں رکھنے مت ڈالو، امت بنو، اختلاف کو برداشت کرو. اختلاف رائے ایک لازمی چیز ہے، یہ ختم ہو ہی نہیں سکتا. اس کے باوجود امت بنو. ہم ہوا سماک المسلمین من قبل، مسلمان، کنتم خیر امہ، امت، مسلم، امت. ہم نے فرقوں میں نہیں بٹنا، ورنہ ہم اللہ اس کے رسول کی نظروں سے گر جائیں گے. ہم نے تو گرہوں کو بھی سینے سے لگانا ہے. کسی کو گستاخ رسول کہنا آسان کام ہے؟ کسی پر اتنا بڑا الزام لگانا آسان کام ہے؟ کیا جواب اللہ کو دیا جائے گا؟ پتہ نہیں اللہ کس بات پہ معاف کر دے، کیا بات پسند آئے. امت بنو. یہاں رہتے ہو، مومن بنو، سچے بنو، اللہ کے واسطے جھوٹ نہ بولو، حکومت کو دھوکہ نہ دو، غلط پیپر نہ بناؤ، پیپر میرج نہ کرو، یہاں کی لڑکیوں کو دھوکہ نہ دو. برٹش پاسپورٹ لینے کے لیے لڑکیوں سے کھیلنا، کیا منہ دکھانا ہے اللہ پاک کو؟ برٹش پاسپورٹ جنت کا پاسپورٹ نہیں ہے. جنت کا پاسپورٹ لا الہ الا اللہ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے. پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا، ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی. لا الہ الا اللہ کا پاسپورٹ اللہ نے دے دیا ہے، محمد الرسول اللہ کا ویزا لگواؤ مرنے سے پہلے پہلے پہلے. لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد الرسول اللہ چھپا نہیں سکتے. لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے. لا الہ الا اللہ بتانا پڑے گا، محمد الرسول اللہ چھپانا پڑے گا. لا الہ الا اللہ بیج ہے، محمد الرسول اللہ درخت ہے. لا الہ الا اللہ جڑ ہے، محمد الرسول اللہ تنا پھل پھول ہے. کلمے والے بنو، دھوکہ نہ دو. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ نہ بولے گا، ایک دھوکہ نہ دے گا. تمہارے پاس پیپر صحیح بن جائیں، مبارک ہو یہاں رہنا. اگر پیپر نہیں ہیں اپنے ملکوں کو واپس چلے جاؤ، روٹی وہاں بھی ملے گی. اللہ سویا نہیں ہے، خزانے ختم نہیں ہیں، جہاں رہو گے اللہ رزق پہنچائے گا. لیکن دو نمبری نہ کرو، خاص طور پہ ایسی حکومت کے ساتھ جو تمہاری خیر خواہ ہو، تمہاری ہمدرد ہو. مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے. کسی بچی کو دھوکہ دینا کہ میرا پیپر بن جائے، میرے کاغذ بن جائیں. ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ بولنا، کتنے پیسے بچا لو گے؟ جھوٹ بول کے 7 بر اعظم بچا لو، گھاٹے کا سودا ہے. سچ بول کے سب کچھ ضائع کر دو، نفع کا سودا ہے. یزید 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ کے مرا، 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ کے مرا. اس کا بیٹا معاویہ بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ 22 سال کی عمر میں حکومت سنبھالی. 22 سال، پاگل پن کی عمر. 40 دن حکومت کی. سارا خاندان اکٹھا کر کے کہنے لگا میرے بھائیو، جس تخت کے نیچے حسین کا اور اہل بیت کا خون گرا ہو، میں اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں. یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو مرضی دے دو. 3 بر اعظم کی حکومت سچ پہ چھوڑ دی. ہم نے پیسہ نہیں بچانا، ہم نے سچ کو بچانا ہے. ہم نے جھوٹ نہیں بولنا ہے. اگر ہمارے اوپر ٹیکس بنتا ہم دیں گے. میرے پیپر غلط ہے، میں واپس جاؤں گا. ٹھیک بنانے کی کوشش کرو. جھوٹ بول کے سیاسی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میری محنت سے اگر ایک بھی کوئی دانہ وصول ہو گیا تو میری محنت کامیاب ہے. مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ ایک خاتون کا فون آیا، اس نے کہیں میرا بیان سنا کہ میں نے یہاں جھوٹ بول کے سیاسی پناہ لی ہوئی ہے، تو میں نے بیان سنا ہے، اب میرا ضمیر مجھے کاٹتا ہے، تو میں اب کیا کروں؟ میں نے کہا واپس چلی جائے. مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا ہے، مسلمان فراڈ نہیں کرتا ہے. ایک معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ایک اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے. اللہ کے ساتھ معاملہ اس میں آسانی ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ بہت ٹائٹ ہے، بہت ٹائٹ ہے. میرے بھائیو، دیکھو ان لوگوں نے آپ کو پاسپورٹ دیے، آپ کو نیشنلٹی دی، آپ کو گھر میں ہر سہولت. کتنے لوگ ہیں جو فرضی لولے لنگڑے بن کے پیسے کھا رہے ہیں.
فرضی لڑائیاں پیپر بنا کے کونسل سے مکان لے رہے ہیں. میں بڑے درد سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں. 10 مکان بینکوں سے لے کر کرائے پہ چڑھائے ہوئے ہیں. مرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, اللہ کے پاس جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. تو پھر ایک سچ کے ساتھی بنوں, سچ کے ساتھی بنوں, سچ کے ساتھی بنوں. بازار کا دین سچائی, بازار کا دین صحیح طول, آفس کا دین دیانتداری. تمہاری اللہ کی قسم ایک سچے بول پر 7 زمین آسمان قربان کیے جا سکتے ہیں. ایک سچے بول پر پوری دنیا کو لات ماری جا سکتی ہے. یہ راستہ میرے نبی کا بتایا ہوا ہے. پھر اب تمہاری نسلیں یہاں آباد ہو چکی ہیں. پھر آپس میں بھی اختلاف, ایک مذہبی ہے, ایک گھر کے اندر میاں بیوی میں, باپ بیٹے میں ہوگا, ساس بہو میں ہوگا, سسر بہو میں ہوگا, بھائی بھائی میں ہوگا. وہاں بھی محبت کو لانا, محبت کو لانا, محبت کو لانا, درگزر کرنا. میاں بیوی کا ٹوٹ جانا بہت بڑی تباہی ہے, نسل کی بربادی ہے. برداشت کر لو, برداشت کرو. عورتیں خامد کو برداشت کریں, خامد بیویوں کو برداشت کریں, ماں باپ اولاد کو برداشت کریں, اولاد ماں باپ کو برداشت کرے. ایک کام کر لو, تمہارے گھر جنت بن جائیں گے. اللہ کی قسم, سونے چاندی سے گھر جنت نہیں بنتے. زبان کا بول میٹھا کر لو, گھر جنت بن جائیں گے. زبان کا بول میٹھا کر لو, بیوی کے لیے بول میٹھا کر دو, بیوی خامد کے لیے بول میٹھا کر دے. یہ نہیں کہ کڑواہٹ نہیں آئے گی, درگزر کرو, درگزر کرو. تھوڑی دیر کے لیے زبان کو روک لو, اللہ تمہارے سینے کو نور سے بھر دے گا, تمہارے دل کو محبتوں سے بھر دے گا. حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے, بیٹا میں چپ رہنے پہ مجھے کبھی افسوس نہیں ہوا, مجھے جب بھی افسوس ہوا اپنے بولنے پر ہوا ہے. اگر اپنے گھروں کو نبی والے نمونے پر لانا ہے تو اخلاق سے آئے گا, عبادت سے نہیں. عبادت فاؤنڈیشن بنائے گی. تو ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ ہر گھر میں ایک کمرہ بناؤ جس میں مصلی بچھاؤ اور جس میں قرآن رکھو, جس میں حدیث کی قرآن کی کتابیں رکھو, فضائل اعمال رکھو, پھر اس میں سارے مل کر نماز پڑھو, مل کے تعلیم کرو. اس سے گھر میں نبی والی معاشرت آئے گی؟ نہیں آئے گی. ویسے ہی تمہارے گھر مرغی خانے تو کمرہ فارغ آؤ نا کہ تو ایڈے ایڈے گھر, پوڑیاں چڑھ لائے بندہ وہیں تھک جاندہ. ہاں تم میرے نبی والی محبت گھر میں لاؤ, تمہارے گھر میں نبی والی معاشرت زندہ ہو جائے گی. نبوت والے اخلاق سے گھروں میں دین آئے گا. عبادات سے بنیاد بنے گی. بنیاد کے بغیر تو گھر بن نہیں سکتا. جو آگے گھر میں دینی معاشرت, وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا, ایک دوسرے کو کے ساتھ درگزر کا معاملہ, ایک دوسرے سے اظہار محبت. اے اللہ کی میں قربان جاؤں, اور میرا نبی کیسے سمجھائے, تزینوا لنسائکم, اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کیا کرو. اور میرا نبی گھر کی زندگی کیا سمجھائے, سبحان اللہ. کہ بیویوں کے لیے اچھا لباس پہنو, اور عورتوں کو سمجھایا اشارتاً بڑے خوبصورت انداز میں, کہا جنت کی حور اپنے خامند کے لیے ایسے میک اپ کرے گی جیسے ام سلمہ میرے لیے کرتی. لباس بھی اچھا, بول بھی اچھا, محبت کی نظر ہو, نفرت کی نظر نہ ہو. نظر پورا پیغام. معصوم بچہ, اس کو ایسے دیکھو تو وہ رونے لگ جائے گا, اس کو یوں دیکھو تو ہنسنے لگ جائے گا. نظر میں اتنی طاقت ہے. نظروں کو محبت سے بھر دو, زبان کو مٹھاس سے بھر دو. تمہارے گھر نبی والی معاشرت زندہ ہو جائے گی, تمہارے گھروں میں دین زندہ ہو جائے گا. طنز نہ کرنا, تانا نہ دینا. ہمارے عزیز ہیں تہجد گزار, شب بیدار, نمازی, بچے دور بھاگتے ہیں ماں سے. میں نے ایک دن ایک بچے سے کہا, بیٹا تمہاری اماں تو اتنی نیک ہیں کہ تم لوگ اتنے بھاگتے کیوں ماں سے؟ کہا تانے بہت دیتی, اس لیے ہم بھاگتے. اگر اولاد کو اپنا بنانا ہے کبھی تانا نہ دینا, کبھی اپنے حق نہ, ہم تمہارے ماں باپ ہیں, تمہارے لیے پس گئے ہیں, تمہارے لیے یہ کیا وہ کیا ہوگا. جاؤ ایک دوسرے کو قریب کرنا ہے تو خوبیاں بتاؤ, خوبیاں.
کبھی ڈائریکٹ کسی بیوی سے مت کہو تو نے غلط کیا، بیوی خامند کو مت کہے تو نے یہ غلط کیا، وہ اس کی تعریف کرے، وہ اس کی تعریف کرے، محبت ہو جائے۔ ایک پیر صاحب مرید کے یہاں گئے، کھانا کھایا، بہت پسند آیا، کہنے کہ بیگم کو بولا، وہ آ گئی، کہنے کہ بیٹی تیرے ہاتھ کا کھانا کھایا بہت بڑھیا تھا، شکریہ ادا کرنے کے لیے تمہیں بلایا۔ تو اس نے زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے فرمایا بیٹی کیا ہوا؟ کہا جی آپ کے مرید صاحب کے پاس 30 سال ہو گئے ہیں، زندگی میں ایک دفعہ اس نے کبھی میرے کھانے کی تعریف نہیں کی، پکا پکا پسینے بہ جاتے ہیں، لون گھٹ ہے، مرچن زیادہ ہے، بوٹی نہیں گلی ہوئی، شورا بات گیا ہے، آلو کچا ہے۔ ہاں محبتیں لانی ہیں تو برداشت کرنا پڑے گا، اور جب تک محبت نہیں آتی گھروں میں دین نہیں آئے گا۔ اپنے گھروں کی معاشرت نبی والی لاؤ، ایک دوسرے کی تعریف کرو، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرو۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی گھر آئے، ام سلمہ کے گھر کی باری، کھانے کو کچھ نہیں، پکایا کچھ ہے ہی کچھ نہیں، تو خامد محمد مصطفیٰ جیسا اور آگے کھانا تیار نہ ہو تو بیوی کے دل پہ کیا گزرے گی؟ آپ نے پوچھا ام سلمہ کھانا کھانے کو کچھ ہے؟ تو ایک دم انہوں نے بہت ہی ندامت لجاجت کے ساتھ کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے، یہ سرکہ پڑا ہوا ہے۔ اب سرکہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ ونیگر، شاید کسی کو سرکہ سمجھ میں نہ آئے، ایسی چیز ہے ایک ڈراپ یہاں رکھو تو تمہاری زبان جل جائے گی، ½ ٹی اسپون لو تو تمہارا سارا گلا چیر کے رکھ دے گا۔ اور میں غلطی سے کوئی سرکے میں بعض سلاد پہ ہوتا ہے نا سرکہ ڈالا ہو، میں غلطی سے میرے منہ میں کوئی ایک پتا بھی چلا جائے تو 1 ہفتہ میرا گلا گیا، اتنا میرا سینسٹیو گلا ہے اس سے۔ سرکہ کوئی کھانے کی چیز؟ انہوں نے تو آجل یا رسول اللہ بھائی ایک سرکہ ہے، ہائے 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 ہائے۔ آگے میرے نے کہ سرکہ بھی کوئی کھمڑ دی چاہے، تو اتنا نہیں پتا بھائی سرکہ کھمڑدا نہیں ہوتا۔ میرے نبی نے فرمایا نعم الادام الخل، ام سلمہ سرکے جیسا تو سالن ہی کوئی نہیں، سرکے جیسا تو سالن ہی کوئی نہیں۔ کیسے اپنی بیگم کو شرمندگی سے نکالا اور احساس کمتری سے نکالا؟ سرکے جیسا تو سالن ہی کوئی۔ جس گھر میں سرکہ ہے انہیں کسی سالن کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ یوں حوصلہ بڑھایا جاتا ہے۔ یہاں تو چونکہ وہ مقابلے کی ٹکر، یہاں بیویاں بھی ڈاٹی ہیں خوب، تو یہاں تو ان کی اپنی کونسلز بنی ہوئی ہیں۔ تو میں مسلمان عورت کو کہتا ہوں، جو کہ یہ میری بات آگے جا رہی ہے، آپ میرے سامنے بیٹھے ہو، ایک دوسرے کو عزت دو، برداشت کرو۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو، اور بیوی سے فرمایا میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو بیوی سے کہتا خامد کو سجدہ کر۔ بہترین صدقہ اولاد کی تربیت ہے۔ پورا گھر میرے نبی نے نقشہ بنا، ہر ایک کی قیمت بتائی۔ ماں تیرے قدموں تلے جنت، کاش میری ماں زندہ ہوتی، تم دیکھتے میں کیا کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا، میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، ادھر سے آواز آتی میری ماں کی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اما جان۔ باپ کا تیرے جنت کا دروازہ ہے، باپ تیری جنت کا دروازہ ہے، کھولنا توڑنا نہیں، کھولنا توڑنا نہیں، توڑ دیا تو جنت میں نہ جا سکو گے۔ سب سے بہترین مسلمان جو بیوی سے اچھا سلوک ہے، سب سے بہترین عورت جو اپنے خامند کی منشا کو دیکھے۔ پھر آپ نے ایک عجب بات فرمائی جو معاشرے میں بہت بوجھ بنتا ہے جس کا، ہاں بھائی تمہیں ایسا صدقہ بتاؤں جس سے بڑھ کے کوئی صدقہ نہیں، تمہیں ایسا صدقہ بتاؤں جس سے بڑھ کے کوئی صدقہ نہیں۔ انہوں نے کہا جی کیا؟ کہا الابنۃ المردودہ، جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی اور گھر واپس آ گئی ماں باپ کے، یا ماں باپ نہیں ہے تو بھائی ہیں، وہ ایک بوجھ بنتی ہے ماں باپ پر بھی، اور بھائی تو ویسے ہی باغی ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اس بچی پہ خرچ کرنا کائنات کا سب سے افضل صدقہ ہے۔ گھر، ایک گھر کیسے چلتا ہے؟ ہمارے ہاں پنجاب سندھ بلوچستان سرحد میں بہنوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا، سب بھائی کھا جاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دیں اس نے ان کا حق ادا کیا، شادی کی، حق ادا کیا،
ماں باپ کی وراثت میں سے ہوتا ہے. اگر میں نے کوئی خود کمایا ہے اس میں بہنوں کا حق نہیں. ماں باپ سے اگر 1 روپیہ بھی آیا ہے تقسیم کیا جائے گا. جس نے بہنوں کا حق ادا کیا, شادی کی حق ادا کیا, اس پہ جنت واجب ہو گئی. جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دیں, اس نے ان کی ڈولی اٹھائی, وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا. ایک بولے, اگر 2 ہوں, کہ جس نے 2 بیٹیوں کی شادی کی وہ بھی ایسے ہوگا. اللہ بھلا کرے. ایک صحابی کا, کہ جس کی 1 ہو, کہ جس کی 1 ہے, اگر اس نے اس کو عزت سے رخصت کیا تو وہ بھی میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا. پھر کئی بچیوں کو طلاق پڑی ہے کہ اس کو بیٹا نہیں ہوتا. یہاں آنے سے پہلے کا واقعہ, پنڈی سے بچی رو رو برا حال اس کا. میں تو فون سنتا ہی نہیں ہوں ایسے کہ میرا تو کلیجہ پھٹ گیا ہے. ہے کہنے لگی کہ سسرال نے کہا تھا بیٹی ہوئی تو طلاق دے دیں. میں نے کہا اس میں میرا کیا قصور ہے, اور بیٹی ہی ہوئی اور مجھے طلاق پڑ گئی, اور میں گھر آ گئی 22 سال کی عمر. بیٹی دینے والا اللہ اور ظلم کرنے والا سسرال. میرے نبی کو اللہ نے بیٹے دے کے اٹھا لیے. قاسم اٹھا لیے, عبداللہ اٹھا لیے, ابراہیم اٹھا لیے. 4 بیٹیاں دی, 3 زندگی میں اٹھا لی. زینب, ام کلثوم, رقیہ, تینوں آنکھوں کے سامنے چلی گئیں. فاطمہ سے نسل چلی. آپ نے فرمایا لوگوں کی نسل بیٹے سے چلتی ہے, میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلی. اس لعنت کو دھویا. عورت کا کیا قصور ہے اگر اس بیچاری کو بچیاں ہو رہی ہیں؟ جس نے اپنی بہنوں کو حق ادا کیا, جس نے بیٹیوں کو ڈولے میں بٹھایا, ان کا حق ادا کیا, کہ جنت میں یوں ہو جائے گا. بہنوں کو دینا اتنا ضروری ہے, حرام ہو جاتی ہے روٹی. میں نے مولانا جمشید صاحب میرے استاد ہیں, میں نے ان سے تفسیر پڑھی. میں ایک دن شہد کی بوتل لے کر گیا, پرانی بات ہے 76-77. میں نے کہا حضرت یہ ہدیہ ہے. فرمایا کہاں سے لائے ہو؟ کہ میرے اپنے باپ کا ہے. فرمایا تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو, تیرے باپ نے اپنی بہن یعنی میری پھوپھیوں کو, تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ یہ سوال کیوں کیا؟ 10 روپے کی شہد کی بوتل تھی اس وقت, کہ اگر دیا تھا تو یہ میں لے لوں گا, اگر نہیں دیا تو پھر یہ حرام ہے, میں نہیں لوں گا. یہ مطلب تھا. تیرے باپ نے بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں کہا یہ اللہ کا شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں. 2 بھائی, ساری زمین 2 بھائیوں کی, 2 بھائی. میں نے کہا جی اب موجہ ہی موجہ, بہن تھی کو ہوتی تو کوئی نہ دیتا. پھر کہنے لگے اچھا تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ میں کہا جی اس لیے میں جمعہ ہی کوئی نہ ہوں. اتنی ریسرچ کے بعد ایک شہد کی بوتل قبول فرمائی. بیٹیوں کو دینا اتنا ضروری ہے. میں اپنے نبی والی معاشرت قائم کرو, اپنے نبی والی معاشرت قائم کرو. محبت ہو, سچائی ہو, الفت ہو, درگزر ہو, معاف کرنا ہو, طلاق سے بچو, یہ جھوٹی شادیاں نہ کرو, پیپر کی شادیاں نہ کرو. اللہ کے واسطے یہ دھوکہ نہ دو, حکومت کو دھوکہ نہ دو. لولے لنگڑے بن کے ان سے پیسے نہ وصول کرو, کل اللہ پوچھے گا. میں ہر جگہ یہ واقعہ سنایا ہے. احسان دانش کی کتاب ہے اپنی اس کی زندگی پر, وہ میں نے پڑھی, بہت خوبصورت کتاب ہے. اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ دلی میں ایک جیب کترا تھا. اس کے چیلے شام کو کمائی لاتے تھے. ایک دن ایک چیلا 2 روپے لے کر آیا تو اس نے اس کو ڈانٹا, سارے دن میں 2 روپے؟ کہیں استاد جی آج بہت پیسہ, بہت مال بنایا تھا. یہ وہ دور ہے جب انگریز کی حکومت. آج ایک گورے کی جیب کاٹی, بڑے پیسے تھے. میں 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گھلا دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی, تو میرے نبی کو کتنا شرمندہ ہونا پڑے گا میری وجہ سے, تو میں اس کو واپس کر کے آیا ہوں. تو اس نے اس کو 10 روپے نکال کے دیے کہ بیٹا یہ تیرا آج کا انعام ہے. دیکھو اللہ کے واسطے, کہیں عیسیٰ علیہ السلام نے گلا دے دیا تمہاری وجہ سے میرے نبی کو گلا پڑا, تو پھر کہیں چھپنے کی جگہ پہلے ڈھونڈ لو. اگر اپنے حبیب کو گلے سے بچانا چاہتے ہو, دھوکہ چھوڑ دو, جھوٹ چھوڑ دو, ٹیکس کی چوری چھوڑ دو, فراڈ چھوڑ دو, غلط پیپر بنانے چھوڑ دو. اب تمہاری نسلیں یہاں آباد ہیں جن کے پاس برٹش پاسپورٹ ہیں, اسے اپنا دیش سمجھو, اپنی نسلوں کے لیے سوچو, اپنے اسکول بناؤ, اپنے مدرسے بناؤ, بڑی مسجدیں بناؤ, اگلی نسل کو کچھ دے کے جاؤ, اور اگلی نسل کو محبت دو, سب کچھ ہو جائے. محبت لانی ہے تو اسے قابو کر لو, اسے قابو کر لو, اسے قابو کر لو. میرے نبی, میں نے ہر جگہ یہ حدیث سنائی ہے, میرے نبی نے فرمایا معاذ سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ آپ نے کہا یہ سارے دین کا خلاصہ 3 سپارے 10 لکھ حدیثاں. کیا؟ معاذ زبان کو قابو میں رکھنا. زبان قابو میں تو پورا دین قابو میں. زبان ہاتھ سے گئی تو سب کچھ گیا.
ایک صحابی ہیں ابو دجانہ، جنگ بدر سے آخری حج تک میرے نبی کے ساتھ رہے، جنگ یمامہ میں شہید ہوئے اور بڑے صحابہ میں ہیں ان کا نام، لیکن وہ بدر والا، احد والا، حدیبیہ والا، خندق والا، خیبر والا، فتح مکہ والا، حنین والا، طائف والا، آخری حج والا، یمامہ میں شہید ہونے والا یوں کہتا ہے، لوگو میرے پاس بخشش کا صرف ایک عمل ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا اور میرے دل میں کسی مسلمان کا بغض نہیں ہے۔ نبی والے اخلاق لاؤ، تھوڑے سے باتوں سے دعوت پھیل جائے گی۔ دعوت کا مزاج لمبے بیان ہے ہی نہیں، یہ تم اجمی لوگ لمبے لمبے بیان کرتے ہیں، 2.25 گھنٹے پر میں پہنچا ہوں، تو دعوت مختصر ہو، اخلاق بلند ہوں، تیر کی طرح اندر بات جائے گی۔ باتیں لمبی ہیں، اخلاق سے خالی ہیں، اوپر سے گزر جاتی۔ لوگوں کو محبت دو، پتہ نہیں کیا کیا ہیرے بکھرے پڑے۔ میری عامر خان سے ملاقات ہوئی، اللہ کی قسم بطور انسان کروڑوں میں ایک آدمی، کروڑوں میں، وہ مجھ سے کیا متاثر ہوتا جتنا میں اس سے متاثر ہوا۔ اس نے کچھ باتیں اپنی مجھے کہا، یہ آپ نے کسی کو بتانی نہیں، لیکن میں نے کہا عامر میرا جی چاہتا ہے کہ میں تیرے بیعتی ہو جاؤں۔ کمال ہے یار، تو اتنا عالی انسان، اگر ایک خطا اس میں ہے تو باقیوں کو اسے آنکھیں مت کر لیں، وہ چھوڑ لو جی، وہی ہو کوئی بندہ ہے، وہ کیا پتا بندہ کسی اور نیکی سے اللہ سے معافی لے چکا ہو۔ نور جہاں مری 27 رمضان شب قدر، جو رمضان میں مرے بخشا گیا، کہ رمضان میں مرو تو حساب کتاب کوئی نہیں، تو رمضان گزرنے کے بعد اللہ بنیا تو ہے کوئی نہیں، پیچھے کاپیاں پھاتے بہ جب لے آپ اگلا کھاتا تھا پچھلا کھاتا برابر کرا، وہ تو کریم ہے، وہ رمضان میں مارتا ہی اس کا جس کو معاف کرنا ہو، اور وہ مری 27 رمضان شب قدر، میرے لوگ لو جی مولانا صاحب دیکھو جی نور جہاں 27 رمضان میں مر گئی، میں کہا اللہ تے کیس کر دے، اللہ تے مقدمہ کر دے۔ اس قدر تنقیدی مزاج اور اس قدر نفرت، کیا منہ دکھاؤ؟ تم ٹھیکیدار ہو، دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ بن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن، تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دلے صد چاک بلبل کی، اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ یوں انگلی اٹھاتے ہو تو 3 تمہاری طرف آتی ہیں، 1 ادھر جاتی ہے۔ امت میں صفات محبت دو، اتنی صفات والا انسان کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن لوگ ایسے عجیب، میں مل کے نیچے اترا ہوں جی، پھر جی اس نے توبہ کر لی، جی اس نے جی پھر 4 مہینے کا ارادہ کر لیا، اس نے جی داڑھی رکھنے کی نیت کر لی، میں کہا 2 لیٹر میرے سر سے مارو کہ میں انہوں ملیا کیا ہوں؟ ایسے بے وقوف، ایسے بے وقوف۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے کہا، جی وہ جو نوجوان آپ کی مجلس میں بیٹھتے نا، آپ کا اس سے ذرا تعلق ہے، وہ شراب پیتا ہے، آپ اس کو نہ بٹھایا کریں۔ اچھا، اس کی ایک کمی کی وجہ سے باقی خوبیوں سے محروم ہو جاؤں؟ اللہ نے کاؤنٹنگ رکھی ہے، پرفیکشن نہیں رکھی۔ اللہ نے کہا ہے 100 نمبر لوگے تو پاس کروں گا، اللہ نے کہا نیکیاں زیادہ ہوں گی گناہ تھوڑے ہوں گے، پاس کر دوں گا۔ میرے اپنے علاقے کا واقعہ، ایک زمیندار تھے بڑے، گالیاں بھی بہت دیتے تھے، ذکر بھی بہت کرتے تھے، یعنی یہ تو میں نے آپ نے سامنے دیکھا ہے، تو سے پڑھنا سبحان اللہ الحمد للہ، کسی نوکر تیری پڑھاتے ہیں، یعنی میں آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں، اور پھر دوبارہ دروشی پڑھنا، پھر وہ فوت ہو گئے۔ وہ خواب میں کسی کو ملے، اس نے باقاعدہ سوال کیا، میاں صاحب آپ تو گالیاں بہت نکالتے تھے، آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا اللہ نے میرا ذکر اور گالیاں تولی، میرا ذکر بڑھ گیا، بخشش ہو گیا۔ بھائیو قدر کرو، قدر کرو۔ میں آپ کو یعنی اندر کے دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، بطور انسان کمال انسان، اس کو دین کا کچھ پتہ نہیں، حج پہ کیسے آ گئے؟ ماں نے کہا تھا، میں نے کہا تجھے کوئی گفٹ کرنا چاہتا ہوں، تو اماں نے کہا بیٹا مجھے گفٹ نہیں چاہیے، مجھے حج کرا دو۔ حج پہ چل پڑ، 8 عورتیں خدمت کے لیے ماں کی، 4 عورتیں ماں کی خدمت کے لیے، اور 8 نوکر ساتھ، پورے حج میں ماں کی ویل چیئر خود چلائی، کسی کو ہاتھ نہیں لگانے تھے۔ تمہیں کسی میں کچھ نہیں نظر آتا، کلمہ تو نظر آتا ہے نا، اسی کی قدر کرو۔ میرا کزن تھا، فوت ہو گیا، اس نے زندگی میں وہ نمازیں پڑھی جو اس میں پکڑ کے، میں کہا بھائی خضر آنا نماز پڑھی بس، اور اس نے یا عید کی 2 نمازیں سال میں، یا وہ نمازیں جو میں پکڑ کے کھینچ کے لے گیا۔ ایک دن اس کی گاڑی میں جا رہا تھا، وہ چلا رہا تھا، میں آگے بڑھا، مجھ سے کہنے لگا طارق میاں، میں آج تک قبلے المنہ کر کے تھکیا نہیں، میں نے شرم آتا، میں اس کا منہ دیکھنے لگا، ہر عیب اس کے اندر تھا۔
तारक मियां मैं कभी किबले मुंह करके थूक क्या नहीं, मैंने शर्म आती। पता नहीं अल्लाह को कौन सी अदा किसी की पसंद आ जाए। ऐब ना देखा करो, खूबियां देखा करो, अच्छाइयां देखा करो। मोहब्बत एक जादू है, जादू सर चढ़ के बोलता है। चुप रहना सीखो, चुप रहना सीखो। एक वाकया हर जगह सुनाया, यहाँ आखिरी बयान है सफर का, इसी पर बयान खत्म करूंगा। हमारी एक धोबन थी मासी शरीफा। मासी शरीफा मशहूर हो गई पूरे बरतानिया से। सन 85 में मरी थी, हमारे कपड़े धोती थी। तो आ गई मेरी बहन के पास, कहने लगी बीबी ए मेरिया नौवां मेरे नाल बड़ा लड़ती खुद थी, तो मैंने कोई तवीज दे, ये सारिया मेरिया नौकर बन जाऊं। देखो एक बात बता के फिर ये सुना, सास ससुर और बहू एक इंतहाई पैनिक पैदा करने वाला रिश्ता बन चुका है। इसलिए कि सास और ससुर हद से आगे बढ़े हुए हैं हमारे मुआशरे में। सास और ससुर का बहू पे शर्म कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। वो पहले से ज़हन बना के बैठे होते हैं, पुत्र दी शादी करनी, सानू को रोटी तक खवावे, चाह तक पिवावे। मेरे जिम्मे है मैं अपनी माँ के लिए चाय रोटी का इंतजाम करूं। मेरी बीवी के जिम्मे नहीं है कि उनके लिए कुछ इंतजाम। अगर वो करेगी तो उसकी नेकी है, एहसान है, नहीं करेगी तो मुजरिम नहीं। सास ससुर कैसे हक अदा करते हैं? मेरे नबी भी ससुर हैं। आप हजरत फातिमा के घर गए तो वो परेशान बैठी। आपने कहा फातिमा क्या हुआ? कि मेरी अली की लड़ाई हो। अब जब लड़ाई होती है तो बच्ची के माँ बाप बच्ची के साथ, लड़के के माँ बाप लड़के के साथ, और दोनों तरफ से गालम गलोच, फिर मुकदमे, फिर तलाकें। आप बाहर निकले, अली किधर है? का बाहर निकल गए। आप निकले तो मस्जिद में सोए हुए थे। आपने उनको उठाया, कुम या अबा तुराब। यहाँ अबू तुराब का आपको टाइटल मिला। हजरत अली फरमाते थे कुल कायनात के मिलने से मुझे ये टाइटल ज़्यादा महबूब है, कि चूँकि इसमें इजहार मोहब्बत था और इसमें इशारा था कि मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाती है, मैं तुम पे नाराज़ नहीं हूँ। उठो अबू तुराब लेकर आए और घर में यूँ लेट गए। राइट अली को लिटाया, लेफ्ट फातिमा को लिटाया। हजरत अली का हाथ रखा अपनी नाफ पर, हजरत फातिमा हाथ रखा हजरत अली पर, फिर अपना हाथ रखा बेटी के हाथ पर, फिर फरमाया बोलो हमारी सुलह हो गई। तो कहने की हमारी सुलह हो गई। आप उठे बड़े खुश। साहब ने कहा या रसूलल्लाह आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं। फरमाया अली फातिमा की सुलह करा के आ रहा हूँ। ये होता है सास ससुर का किरदार। लेकिन मैं बड़े दर्द से कहता हूँ, एक औरत जब माँ होती है तो अंग अंग से मोहब्बत फूटती है। वही जब सास बन जाती है तो उसके एक एक बाल से जहर निकलता है। एक मर्द जब बाप होता है तो शफकत का पैकर होता है, जब वो ससुर बनता है तो एक जालिम रूप इख्तियार कर लेता है। ये हमारे मुआशरे के सुलगते हुए दुख हैं। मिंबर से कोई नहीं कहता, मैं कह रहा हूं, ये मेरे दीन का हिस्सा है, मेरे तबलीग के काम का ये हिस्सा है। जिसने सारे आलम का दर्द उठाया वो तो बीवियों को खुश करके गया। 2 महीने रोटी नहीं मिली, वो फिर भी खुश हैं। और हम चिल्ला लगा के 3 दिन लगा के बीवियों के लिए जिंदगी हराम कर देते, माँ बाप की जिंदगी हराम कर देते। हाँ, मासी शरीफा आ गई, बीबी तवीज दे, मेरी नौकर बन जाओ। तो 4 उसके बेटे थे, सारी शादीशुदा। तो मेरी बहन ने ऐसे ना कागज लिया और उस ना लिखा के ना उसको ऐसे रोल किया। कमासी शरीफा जिसले तेरी लड़ाई होवे ना तो ए तावीज इत्थे रखना है। एनु तो डिगण नहीं देना, जे ए डिग गया तो तेरी लड़ाई नहीं मुकती। अब हमारे यहाँ तावीज की बड़ी अकीदत है और सही तावीज सही होता है, नंबर 2 होता है। तो जेली पीर भी हैं, जेली आमिल भी हैं, सच्चे पीर भी हैं, सच्चे आमिल भी हैं। तो वो 1 हफ्ते बाद आए, कभी भी तू तो मैंने कोई कमाल दा तवीज दिता, तवीज साड़ी जंग तू तो मैंने कोई कमाल दा तवीज दिता तावीज, मेरी तो सारी लड़ाई मुक गई। क्यों? मासी शरीफा जी चुप हो गई। जब लड़ाई होती तावीज यहाँ, अब बोले कैसे? बोले तो तावीज गिरता है, और नहीं बोली तो लड़ाई खत्म हो गई। तो आज सफर का आखिरी बयान है, ये तावीज मैं आप सबको दे रहा हूं। इस कैमरे के जरिए से जो मेरी आवाज आ रही उनको भी ये तावीज दे रहा हूं। जब लड़ाई हो यहां रख लेना, इंशाल्लाह मोहब्बत हो जाए। तो मेरे भाइयों, लंबी बात हो गई, मैं आखिर में अर्ज करता हूं कि आओ आज हम अल्लाह से सुलह करके उठे। माशाल्लाह सब नौजवानों की फसल है, सब खूबसूरत नौजवान बैठे हुए हैं। मैं आप सब नौजवानों से कहता हूं, जो दूसरे मेरे भाई बैठे हैं उन सब से, जो बाहर बैठे हैं उनसे, कि आज तक जो हुआ या अल्लाह माफ़ कर दे, और आइंदा हम तौबा करते हैं, तेरी मान के चलेंगे। करते हो नियत तौबा की?
کرتے ہو نیت توبہ کی، میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اگر یہ سچی ہے تو مبارک ہو، سب گناہ معاف ہو۔ اور توبہ کی میں تمہیں کیا بتاؤں، اگرچہ بات لمبی ہو رہی ہے، ضروری سمجھ کے بتا رہا ہوں۔ میرا ایک شاگرد ہے کراچی میں، مولوی امجد امام مسجد، اس کے پڑوس میں ایک عورت تھی، لڑکیاں سپلائی کرنے کا کام کرتی تھی، یعنی غلیظ ترین کام۔ اس کے بیٹے سے میرے شاگرد نے دوستی لگائی اور میرے بیان کی کیسٹ دی، بھائی یہ گھر سن لینا۔ اس نے اس گھر میں لگا کے سننے بیٹھ گیا۔ اس کی ماں نے چلتے پھرتے کانوں میں آواز پڑی تو آ کے بیٹھ گئی، وہ بھی سننے لگ گئی، کیونکہ اس نے پوری نہیں سنی تھی تو کہا دوبارہ سناؤ۔ سنی، پھر کہا دوبارہ سناؤ، پھر سنی، کہا یہ کس کی ہے؟ انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتہ۔ کس نے دی؟ کہا امام صاحب نے۔ اس نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، دروازے پر آ گئی، لوگ تراویح پڑھ کے باہر نکل رہے تھے، رمضان۔ کہا امام صاحب سے ملنا ہے، وہ آ گیا بچہ۔ یہ تم نے دی ہے؟ جی۔ کس کی ہے؟ میرے استاد۔ کیا نام ہے؟ طارق جمیل۔ اس میں انہوں نے توبہ کی بڑی بات کی ہے، تمہیں تو پتہ ہے میرا دھندا کیا ہے، میری توبہ قبول ہو سکتی؟ کہا ہاں بیبی کیوں نہیں ہو سکتی، تم توبہ کرو قبول ہے۔ کہا اچھا پھر میری توبہ۔ ساری زندگی اس نے کام کیا ہے، زبان پہ لاتے ہوئے شرم آتی۔ اگلے دن وہ تراویح میں آ گئی نماز پڑھنے عورتوں کے ونگ میں، یا اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے، دعا کی۔ اگلے دن یا اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے۔ 29ویں روزے سجدے کی حالت میں جان نکل گئی۔ ساری زندگی اتنا گندا کام کیا اور موت رابعہ بصری جیسی لے کر کی۔ تو بھائی توبہ کر لینا سب نے؟ ہاں۔ ایک اور بتاؤ، اگر ٹوٹ جائے پریشان نہ ہونا، پھر کر لینا، پھر ٹوٹے پھر کر لینا، پھر ٹوٹے پھر کر لینا۔ یہ میں کوئی شے نہیں دے رہا توبہ کے توڑنے پر، میں اللہ کی رحمت بتا رہا ہوں کہ شیطان کہتا ہے تیری توبہ کو کوئی فائدہ نہیں، تو کر کے توڑ دے۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم فائدہ ہے، تم توڑتے جاؤ، پھر اللہ سے معافی مانگتے جاؤ، وہ جوڑتا جائے گا جوڑتا جائے گا۔ اگر سچے ہوگے تو ایک دن اللہ تمہیں توبہ پہ پکا کر دے گا۔ اگر ادھر چلے گئے کیا فائدہ توبہ کا، پکی تو رہتی نہیں، پھر کبھی نہ نکل سکتے۔ اور ایک تشکیل کرتا ہوں کہ آپ کی چھٹیاں سر پر ہیں، 4 مہینے چلے گئے، ارادے کر لو، اور ان چھٹیوں میں جو نوجوان پوری چھٹیاں اللہ کی راہ میں نکلیں گے، کھڑے ہو جاؤ، اتنے کھڑے ہو کہ نام لکھنے والے بیچارے پریشان ہو جائیں۔ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، چھٹیاں اللہ کے راستے، چھٹیاں اللہ کے راستے۔ لا بھی سہولت ہوں لکھ لا تو نام۔ اب رہنے دو، کیا لکھو گے؟ بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ تم ہی کھڑو گے؟ بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی۔ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔ اللہ آپ کے ارادے قبول فرمائے۔ درود شریف پڑھو۔ اللهم لك الحمد كما انت اهله وصل على محمد كما انت اهله وافعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة۔ اے زمین بچھانے والے اللہ، اے آسمانوں کو بلند کرنے والے اللہ، اے چاند تاروں کو روشن کرنے والے اللہ، اے دن کو اجالا اور رات کو اندھیرا دینے والے اللہ، اے دانے گٹھلی سے درخت بنانے والے اللہ، اے پتوں سے پھل پھول نکالنے والے اللہ، اے بے جان زمین سے خوبصورت غلے پھل نکالنے والے اللہ، اے ہمیں گندے پانی سے انسان بنانے والے اللہ، تو نے ماں کی گود میں ایمان دیا، اپنا تعارف کروایا، اپنے نبی کا تعارف کروایا۔ اس کا تو حق بنتا تھا، ہمیں تجھ سے پیار ہوتا، تیرے نبی سے پیار ہوتا، تیرے کبھی نافرمان نہ ہوتے، لیکن اے ہمارے رب، ہم نفس و شیطان کے غلام بنے، تو نے سمجھایا ہم سمجھے نہ، تو نے روکا ہم رکے نہ، تو نے بلایا ہم نے مڑ کے نہ دیکھا، تیرا نبی پکارتا رہا اور ہم آگے بھاگتے رہے، نہ ہمیں ان کا طائف کا خون یاد رہا، نہ احد میں ٹوٹے دانت یاد رہے، نہ ان کے پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر یاد رہے، نہ ان کا راتوں کا ہمارے لیے رونا تڑپنا یاد رہا، نہ ان کے چچا کا کٹا ہوا بدن یاد رہا، نہ ان کی اولاد کے کٹے ہوئے سر یاد رہے۔ ہم مال و متاع کے غلام بن کر بھاگے میرے مولا، لیکن آج ہم آ گئے ہیں، آج ہم آ گئے ہیں، آج ہم آ گئے ہیں۔ اے ہماری شارق سے قریب اللہ، تو بھی کہہ دے آ جاؤ آ جاؤ، میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا ہے، میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا ہے۔ آسمان کے دروازے کھول دے، جنت کے دروازے کھول دے، جنت کی حوروں کو دروازے پہ کھڑا کر دے، وہ ہمیں دیکھ رہی ہوں اور انہیں تو خوش کر دے، اور آسمان کے فرشتوں کو ہماری دعا کے ساتھ آمین پہ لگا دے۔ اے اس مسجد کے فرشتوں، آج ہم اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، تم آمین کہہ دو، آج ہم اسے راضی کرنا چاہتے ہیں، تم بھی آمین کہہ دو۔ جب یہاں سے واپس جاؤ
ہمیں پتہ ہے میرے رب، تجھے سارا پتہ ہے، پر ہمیں تجھے دکھ دکھڑے سنائے بغیر چین نہیں آتا، اس لیے ہم تیرے فرشتوں کو بھی بیچ میں لا رہے ہیں۔ اے اس مسجد کے فرشتوں، جب تم واپس جاؤ گے تو ہمارا اللہ تم سے پوچھے گا کہاں سے آ رہے ہو؟ تم کہو گے ہم تبلیغی مرکز سے آ رہے ہیں، تو ہمارا اللہ تم سے پوچھے گا وہ لوگ سب کیوں جمع تھے؟ تم انہیں کہنا وہ تیری یاد میں جمع تھے، تیری محبت میں جمع تھے، تیرے حبیب کی محبت میں جمع تھے۔ وہ تم سے پوچھے گا کہ وہ کیا چاہتے تھے، انہیں کہنا وہ تیری رحمت کے طلبگار تھے، وہ تیری جنت کے طلبگار تھے۔ وہ تم سے پوچھے گا وہ کس چیز سے ڈر رہے تھے، پناہ مانگ رہے تھے، تو اے فرشتوں نے کہنا وہ تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، تجھ سے ڈر رہے تھے۔ اے پھر ہماری سفارش کر دینا، ہماری سفارش کر دینا۔ آج امت محمد برے حال میں ہے، آج ہمارے ساتھ آمین کہہ دو، ہمارے آنسوؤں کے ساتھ 4 آنسو تم بھی بہا دو، ہمارا روٹھا رب ہمیں منا دو، ہمارا روٹھا رب ہمیں منا دو۔ تو پہلے ہی مان جاتا ہے یا اللہ، لمبی چوڑی باتیں تو لوگوں کو کہنی پڑتی ہیں کہ مان جاؤ، تجھ سے تو آدھے لفظ میں کہیں یا اللہ مان جا تو کہتا ہے ہاں میں مان گیا، آدھی زبان کے ساتھ کہہ دیں یا اللہ معاف کر تو فوراً کہتا ہے جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ یہ سارا مجمع یا اللہ نوجوانوں کا ہے، اندھیر دیس میں ہے، چاروں طرف تیرا جاننے والا کوئی نہیں ہے، یہ یہاں جمع ہو کر کوئی آنسو بہا رہا ہے، جس کا آنسو نہیں نکلا وہ ہائے ضرور کر رہا ہے۔ تجھے ہائے بھی پسند ہے، تجھے آنسو بھی پسند ہے، تیرے محبوب کی امت کے جوان بھی بوڑھے بھی آج تجھے منانے کی ضد کیے بیٹھے ہیں، جیسے چھوٹا بچہ ماں کا دامن پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے میری ضد ہے، اماں کر دینا، اماں مان جانا۔ او میرے رب، ہماری مائیں تو ہم سے اتنا پیار نہیں کرتی، لیکن ہم ان سے اپنی ناجائز ضدیں مناتے رہے، وہ تو اب قبروں میں چلی گئی، انہیں تو نے اٹھا لیا۔ اب تو ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تیرے حبیب کی ہم امت ہیں، آج ہم تیرے آگے ضد کرتے ہیں کہ ہم نہیں اٹھیں گے، ہماری بخشش کا فیصلہ فرما، ہماری معافی کا فیصلہ فرما، ہم سے راضی ہونے کا فیصلہ فرما۔ کہہ دے میں راضی ہو گیا ہوں، کہہ دے نا میں راضی ہو گیا ہوں، ہاں کہہ دے میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے۔ یا اللہ تیری عزت کی قسم ہم تجھے پورا راضی نہیں کر سکتے، ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، جان بوجھ کے بھی کر جاتے ہیں، بھول کے بھی کر جاتے ہیں، لیکن تیری قسم باغی ہو کے نہیں کرتے، گناہگار ہو کے کرتے ہیں۔ ہم باغی نہیں ہے، باغی نہیں ہے، باغی نہیں ہے، گناہ کر کے کبھی بھی اطمینان نہیں ہوا، ہمیشہ ایک کونے میں بیٹھ کے کبھی آنسو بہائے ہیں، کبھی اپنے آپ کو لان تان کی ہے، کبھی حسرت کی ہے۔ اے میرے کریم اللہ، اے میرے کریم اللہ، تجھے اپنے محبوب کے آنسوؤں کا واسطہ، وہ جو ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے ان دعاؤں کا واسطہ، وہ جو ہمارے لیے درد بھری فریادیں تیرے آگے پیش کرتے تھے ان فریادوں کا واسطہ، آجا میرے رب آجا، ہمارا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، ہمارا بن جا ہمیں اپنا بنا لے، ہمارا بن جا ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنا عشق دے دے، اپنے حبیب کا عشق دے دے، گناہوں سے نفرت دے دے۔ جتنے اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں اور اس کیمرے کے ذریعے سے آگے جہاں جہاں اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں، یا اللہ محبت سے دیکھ لے، محبت سے دیکھ لے، پیار سے دیکھ لے، جب ہم یہاں سے اٹھیں تو ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہوں، یہ فرشتے بھی خوش ہوں، آپ کے حبیب بھی خوش ہوں، آپ بھی خوش ہوں، ہم تیری جہنم نہیں سہ سکتے۔ یا اللہ یہ چند لوگ کٹھے ہوئے ہیں، گرمی نے ہمیں بے حال کیا ہوا ہے، تو نے آگ میں ڈال دیا تو بنے گا کیا؟ یا اللہ اے میرے رب، اے میرے رب، تیرے قرآن میں خبر آئی ہے قیامت کے دن تو آئے گا، تیری جنت آئے گی، تیری دوزخ آئے گی، پل صراط آئے گا، ترازو آئے گا، پھر تو ایک اعلان کرے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے ظالموں الگ ہو جاؤ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ۔ او میرے رب، تجھے تیرے حبیب کی محبت کا واسطہ ہمیں الگ نہ کر دینا دھکا دے کے، ہمیں نہ ہم ظالم ہیں مانتے، مجرم ہیں مانتے، ارے اللہ باغی نہیں ہے، باغی نہیں ہے، باغی نہیں ہے، ہمیں ہتھکڑیوں سے بچانا، ہمیں بیڑیوں سے بچانا، گلے میں پڑے توق سے بچانا، ہمیں عرش کا سایہ دینا، دھوپ میں نہ کھڑا کرنا، فرشتے ہمیں کھینچ کے نہ لے جائے، ہم وہ نہ ہوں جنہیں ٹھوڑیوں سے پکڑ کے فرشتے لے جا رہے ہوں، ہماری عورتیں وہ نہ ہوں جنہیں سر کے بالوں سے گھسیٹ کر فرشتے لے جا رہے ہوں۔ کیا کرے یا اللہ، تیری دوزخ سے ڈرتے بھی ہیں،
پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے، تیری جنت کا شوق بھی ہے پر پھر بھی نیکیوں میں سست ہیں، تجھے رب مانا، محبوب مانا پر تیری محبت میں کمی ہے، تیرے حبیب کو اپنا محسن مانا پر ان سے عشق میں کمی ہے، دے دینا۔ یہ دل ہے بڑا گندا پر یا اللہ کیا کریں، فقیر آدمی تحفہ دیتے ہوئے بھی شرماتا ہے، تیرے جیسا شہنشاہ جہاں تیرے نیک بندے بندیاں اپنے پاک دل لے کر آئیں گے، یہ گندا دل کیسے پیش کرے؟ یا اللہ ہمیں تو بس ایویں ہی معاف کر دینا، ایویں ہی معاف کر دینا، ہمیں دھکا نہ دینا، ہمیں نوکری سے نکال نہ دینا، میرے بھائی، میرے آقا، رحم دل سردار اپنے نکمے نوکروں سے بھی نہیں بچے، میرے آقا رحم دل سردار اپنے نکمے نوکروں کو بھی نبھاتا ہے، انہیں نوکری سے نہیں نکالتا کہ یہ بیچارہ روٹی کون سے کھائے گا، 2-4 روپے میرے مار لیے تو کیا ہوا، تو تیرے سے بڑا سردار کون ہے، تیرے سے بڑا سخی کون ہے، ہمیں نکال نہ دے، ہمیں دھتکار نہ دینا، تجھے کسی کی کمی نہیں ہے پر ہمارا تیرے بغیر گزارا نہیں ہے، تیرے نبی کو کوئی کمی نہیں ہے، ہمارا ان کے بغیر گزارا نہیں ہے، یا اللہ ریاتی پاس کر دینا، ریاتی پاس کر دینا، حساب نہ لینا، اس سارے مجمع سے راضی ہو جا، میری آواز جہاں تک جا رہی ہے جو سن رہے ہیں سب سے راضی ہو جا، اور اتنے آنسو تیرے سامنے نکلے کوئی پسند کر لے، کوئی پسند کر لے، کوئی پسند کر لے، سب پہ نظر کرم کر دے، کر دے، کر دے، ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا دے، ہمیں امت بنا دے، ہمیں امت بنا دے، فرقہ واریت کے بھڑکانے والوں کو ہدایت دے دے، ہمیں امت بنا دے، ہمیں امت پناہ نصیب فرما دے، ہمارے یہاں کے رہنے والوں کو سچائی دے دے، دیانتداری دے دے، پوری امت کو سچائی اور دیانت دے دے، جھوٹ کھوٹ سے بچا دے، گھر گھر میں میاں بیوی کی نفرت ہے ان میں محبتیں پیدا کر دے، اولاد ماں باپ میں فاصلے پیدا ہو گئے ان کو آپس میں قریب کر دے، ساس بہو سسر کے جھگڑے بڑھ گئے ہیں ان میں محبتیں پروان چڑھا دے، یہاں کی نسلوں کو اسلام پہ پختہ پکا فرما دے، جو گم ہو گئے انہیں واپس لوٹا دے، جو ایمان پہ قبر میں چلے گئے ان کے درجے بلند فرما دے، جب جانے لگے ہم تو ہمیں ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، راضی ہو جا، راضی ہو جا، راضی ہو جا، اس سارے مجمع سے راضی ہو جا، یہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے ہیں، تیرے عشق و محبت میں آئے ہیں، اپنے اپنے یا اللہ کام چھوڑ کر آئے ہیں، ان کے اس آنے کو قبول فرما، قبول فرما، انہیں ان کی نسلوں کو نہال فرما، جو یہاں پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما، جن کو کوئی پیپر کے مسئلے ہیں وہ سہل فرما، آسان فرما، جو سود کے قرضوں میں پھنس گئے ہیں انہیں نجات عطا فرما، جن کے بچے بچیاں جوان ہیں نیک رشتے مقدر فرما، جن کے رشتے ہو گئے ان میں محبت پروان چڑھا، جن کو اولاد نہیں دی انہیں صالح نیک اولاد عطا فرما، جن کو دے دی ہے ان اولادوں کو ماں باپ کی ٹھنڈک بنا، ٹھنڈک بنا، ٹھنڈک بنا، یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا، ابھی جو تیرے نام کو لے کر کھڑے ہوئے تیری راہ میں نکلنے کے ارادے کیے ان سب کا نکلنا آسان فرما، قبول فرما، آسان فرما، قبول فرما، یا اللہ